بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ سچی بات آدھی لڑائی ہوتی ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور پتہ ہے یہ عین کیا ہے؟ یہ عین علم ہے۔ بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ ایک چپ کے 100 سکھ۔ آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ اگر بندے کو ذکر و اذکار کے اجر و ثواب، اس سے ملنے والے سکون و اطمینان اور اس کے سبب دور ہونے والی آفتوں اور مصیبتوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی ذکر و اذکار سے غافل نہ ہو۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، یہ سب تو زندگی کی مقررہ مدت تک ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا، کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا تعلق۔ جو تب اہم ہوگا وہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہی کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ لوگ میری باتوں کے 1000 مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ پاگل پن کیا ہے؟ میں نے جب البرٹ آئنسٹائن کا یہ قول پڑھا، پاگل پن یہ ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار دہرایا جائے اور ہر بار مختلف نتائج کی توقع کی جائے۔ یہ پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانے یا انجانے میں اسی روش پر چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور میں بہت سے لوگ وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن بغیر کسی مستقل مزاجی یا مؤثر طریقے کے۔ وہ بار بار نئی ڈائٹ آزماتے ہیں، مہنگے فٹنس پلان خریدتے ہیں، مگر ورزش نہیں کرتے۔ ہر بار امید رکھتے ہیں کہ اب کی بار وزن کم ہو جائے گا، لیکن جب نتیجہ ویسا ہی نکلتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ پاگل پن ہے جس کی طرف آئنسٹائن نے اشارہ کیا تھا۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو صرف امید باندھنے یا پرانی عادات دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے طریقے بدلنے ہوں گے، ورنہ نتائج بھی وہی رہیں گے اور ہم بھی وہی رہیں گے۔ لاک ڈاؤن کے بعد ایک صاحب ملے۔ میں نے پوچھا، وقت کیسے گزرا؟ کہنے لگے، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا، گزر بسر کیسے ہوئی؟ دال دلیے کے لیے کیا کیا؟ کہنے لگے، میں اس سے اس کا قرب مانگتا رہا اور وہ میرا گھر رزق سے بھرتا رہا۔ میں نے پوچھا، کرونا سے بچاؤ کی کیا تدبیر کی؟ کہنے لگے، مبتلائے فراق کے لیے موت نعمت ہے اور میں اس نعمت سے تاحال محروم ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بچاؤ، کوئی احتیاط، کوئی تدبیر؟ کہنے لگے، جب خود کو رب کی رضا کے حوالے کر دیا تو پھر تدبیر اور بچاؤ سمیت سب کچھ اسی کے حوالے۔